بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، آج 12 فروری ہے اور روزنامہ خبریں، روزنامہ مشرق اور جسارت میں میرا ایک سینڈیکیٹڈ کالم شائع ہوا ہے، خوف کو عزت دو کے عنوان سے۔ یہ کالم بنیادی طور پر پاکستان میں حالیہ جو ایک رواں سیاسی کشمکش اور ایک بحرانی صورتحال ہے اس کے تناظر میں لکھا گیا ہے، اور تاریخ سے کچھ مشاہدے اور تجربے کی کچھ جو کرنیں ہیں وہ چن کر اس کالم کی بنت کی گئی ہے۔ خوف کو عزت دو آج اس پی ڈی ایم کا نعرہ اور عملی اس کی جو ایک شکل بن چکی ہے، وہی پی ڈی ایم ہے جو ابھی چند ماہ پہلے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بہت ذوق و شوق کے ساتھ اور بہت دل جمی کے ساتھ لگا رہی تھی۔ وہی پی ڈی ایم جو ابھی چند ماہ پہلے تک سویلین بالادستی اور سیاسی نظام کے جو نادیدہ سایوں سے آزاد ہونے کی بات کر رہی تھی، وہی پی ڈی ایم وقت بدلتے ہی، حالات بدلتے ہی اب ایک ایسے انجانے خوف کا شکار ہو چکی ہے کہ جس میں وہ اپنے ابھی چند ماہ پہلے ہی نعروں کو متروک سمجھ رہی ہے، متروک قرار دے رہی ہے، اور اپنے بیانیے سے مکمل انحراف اور یو ٹرن لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ سب کچھ محض ایک خوف سے تعلق رکھتا ہے۔ اس یو ٹرن نے ایک خوف سے جنم لیا ہے، اور خوف کا جب وہ بے سبب طاری ہو جائے اس کا علاج پھر حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ عمومی طور پر یہی سمجھا اور کہا جاتا ہے کہ ایک لا علاج نفسیاتی عارضہ ہوتا ہے۔ اس خوف کا تعلق فرد واحد کی طاقت سے ہے۔ فرد واحد کے مقبول ہو جانے کا خوف، فرد واحد کے دوبارہ منظر میں اور کینوس کے اندر آ جانے کا ایک خوف ہے، جس نے پی ڈی ایم کو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ چھوڑ کر خوف کو عزت اور خوف کو ایک مقام دینے پر مجبور کیا ہے۔ وہ فرد واحد عمران خان ہے کہ جن کی حکومت کو چند ماہ پہلے انتہائی بھونڈے انداز سے برطرف کیا گیا۔ پچھلی صدی کی ایک ایسی کند چھری سے ان کے اقتدار کو ذبح کیا گیا کہ ظاہر ہے کہ کند چھری سے جب کسی پرندے کو شکار کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، تو پھر وہ پھڑپھڑاتا بھی ہے، پھر وہ چیختا چلاتا بھی ہے۔ نتیجتاً یہی ہوا۔ اس کند چھری کی بجائے ایک تیز دھار چھری اور تیز دھار آلہ یہ ہوتا کہ عمران خان کو اپنی بقیہ مدت پوری کرنے دی جاتی، جو صرف 1.5 سال رہ گئی تھی، اور 1.5 سال میں ان کے ہاتھ کوئی جادوئی چھڑی نہیں آنی تھی، لیکن عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک، وہ بیتاب تمنا نے پی ڈی ایم کو مجبور کیا کہ وہ عمران خان کی حکومت کو بڑے بھونڈے طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اور اسٹیبلشمنٹ کے مدار المہام جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدد سے ختم کریں، اور اس کے نتیجے میں پھر عمران خان جب اپنا بیانیہ لے کر پبلک میں گئے تو ان کا مقبول ہونا ایک یقینی امر تھا۔ تو یہ وہ صورتحال ہے۔ اب ان کے دوبارہ منظر پر آنے کا، ان کے دوبارہ رنگ میں آنے کا ایک خوف پی ڈی ایم کے اوپر اس طرح طاری ہو گیا ہے کہ وہ آئین سے بھی باہر تانک جھانک کرنے لگا ہے، اور ماورائے آئین اقدامات کو بھی ویلکم کہنے کے لیے پوری طرح ذہنی اور عملی طور پر خود کو تیار سمجھ رہا ہے۔ فرد واحد سے جان چھڑانے کے شوق میں یوں لگتا ہے کہ انہیں ایک ایسے مسیحا کی تلاش اور انتظار ہے جو انہیں اس خوف سے نکالے، جو ہمیشہ سے اس خوف سے ان کو آزاد کرے۔ گویا کہ آج کا پی ڈی ایم
برسوں پہلے یا 70 کی دہائی کا PNA ہے، یعنی پاکستان قومی اتحاد۔ یہ بھی وہ زمانہ تھا جب ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی سیاست پر چھائے ہوئے تھے، اور ان کا وزن جو ہے وہ سوشلسٹ بلاک کی طرف تھا، ان کے رجحانات اس طرف تھے، ان کے تعلقات ان لوگوں کے ساتھ زیادہ تھے، عالمی لیڈروں کے ساتھ جو اس بلاک کا حصہ سمجھے جاتے تھے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو ایک مقبول انسان تھے اس وقت، تو ان کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے، ان سے جان چھڑانے کے لیے یہ کہا جانے لگا، اور کسی حد تک یہ بات درست بھی تھی کہ آٹوکریٹک نظام حکومت ان کے جمہوریت کے اندر پنپ رہا تھا، رویے پنپ رہے تھے۔ سو قومی اتحاد نے ذوالفقار علی بھٹو سے نجات کے لیے ایک ایسی تحریک شروع کی کہ جس میں وہ ایک نادیدہ ایک مسیحا کا انتظار کرنے لگے جو انہیں چھڑائے، ذوالفقار علی بھٹو کے خوف کی قید سے آزاد کرے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنرل ضیاء الحق آ گئے، اور جنرل ضیاء الحق جب آئے تو انہوں نے 90 دن کے انتخابات 90 دن میں کرانے کا وعدہ کیا، لیکن پھر ان کا یہ سفر طویل ہوتا چلا گیا۔ جب اس وقت کے PNA نے یہ دیکھا کہ اب جنرل ضیاء الحق بھٹو صاحب تو منظر سے ہٹ گئے، اور اب انتخابات بھی نہیں ہو رہے، اور منظر ان کے لیے خالی بھی نہیں ہو رہا، اور یوں وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہو گئے، اور بھٹو کو ہٹانے کے بعد، بھٹو چونکہ سوشلسٹ مزاج کے تھے، اس کو ہٹانے کے بعد پھر ایک نئی جنگ شروع ہونے جا رہی تھی افغانستان میں، جس میں سوویت یونین کے ساتھ امریکہ اپنے سینگ پھنسا رہا تھا، اور جنرل ضیاء الحق نے پھر اس کے لیے اپنا کندھا پیش کیا، پاکستان نے اپنا کندھا پیش کیا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب پاکستان میں مارشل لاء کے سائے لہراتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو ایک اور عالمی جنگ میں دھکیلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہاں ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے کہ جو نہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہو، اور جو نہ اپنے پبلک کے سامنے جواب دہ ہو، جسے ایک آرڈر آئے واشنگٹن سے اور وہ اس پر عمل درآمد کرتی رہے، اور کوئی پوچھ گچھ والا نہیں ہو۔ پھر 8-10 سال گزر جائیں، وہ جنگ جب لڑی جائے گی، جب ضرورت پوری ہو جائے گی، تو پھر ایک نئے سرے سے ایک ماحول بنے گا، اور اس کے لیے پھر لیجیٹمیسی دی جائے گی اس آمر کے اقدامات کو۔ تو بھٹو صاحب منظر سے ہٹ گئے، اور قومی اتحاد اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، یعنی وہ خود ایک متبادل نہ بن سکا، اقتدار میں نہ آ سکا، تو بالآخر انہیں بھٹو کے نام پر سجے ہوئے جمہوریت ٹرک پر بیٹھنے پر مجبور ہونا پڑا۔ یعنی جو بھٹو کل تک ایک آمر مطلق تھا، ایک شر مجسم تھا، وہ خیر مجسم ہو کر رہ گیا، اور قومی اتحاد کے صدر مولانا مفتی محمود کے بیٹے مولانا فضل الرحمان، نوابزادہ نصر اللہ خان، ایئر مارشل اصغر خان، مولانا شاہ احمد نورانی، قومی اتحاد کے 9 ستاروں میں سے کم از کم 8 ایک ستارے جو تھے، جن میں پیر پگاڑا اور جماعت اسلامی کو چھوڑ کر وہ MRD کے پلیٹ فارم پر اس متحد ہو گئے، اور پیپلز پارٹی کی سرپرستی اور سربراہی میں وہ بحالی جمہوریت کی تحریک چلانے لگے۔ ضیاء الحق جب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے اپنے ساتھ ایک بہت بھاری بھرکم ٹیم منتخب کی۔ وہ سارے ٹیکنوکریٹس تھے، بنیادی طور پر اپنے اپنے شعبے کے بڑے ماہرین تھے، اور لیکن 11 سال کے بعد جب ان کے اقتدار کا پردہ ہٹا تو پاکستان زوال کی طرف لڑک کر رہ گیا تھا، مزید زوال کی طرف لڑک کر رہ گیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کا جو خطاب ہے جب انہوں نے ٹیک اوور کیا، جو پہلا خطاب ہے، وہ میں نے اپنے اسکول کے گراؤنڈ میں 5ویں جماعت میں سنا۔ اپنے اسکول کے لڑکوں کے ساتھ گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے ہم بیٹھے، اور کچھ اساتذہ نے جب وہ ریڈیو سیٹ آن کیا تو ہم بھی اس کے گرد بیٹھ کے، جنرل صاحب کا خطاب ہمیں پوری طرح سمجھ آیا یا نہیں آیا، لیکن یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ پاکستان کے ایک نئے حکمران آئے ہیں اور وہ قوم سے مخاطب ہیں۔ اور جب ان کا اقتدار ختم ہوا اور PTV سے یہ خبر ہم نے سنی کہ جنرل ضیاء الحق کا جو جہاز ہے وہ بستی لال کمال بھاولپور میں فضاؤں میں پھٹ گیا ہے، تو اس وقت میں پوسٹ گریجویٹ کالج میں، یونیورسٹی کالج میں گریجویشن کر رہا تھا۔
اور اس سفر میں، اس عرصے میں پاکستان کی جو حالت ہے وہ بہتری کی طرف نہیں گئی تھی، پاکستان بہتری کی طرف نہیں گیا تھا۔ صرف یہ ہے کہ ایک نسل جوان ہو گئی تھی اور اس کو نئے حالات، نئے مسائل کا سامنا تھا۔ پاکستان میں اس وقت جب جنرل ضیاء الحق نے اقتدار چھوڑا، نہ امن تھا اور نہ استحکام تھا، بلکہ پاکستان امریکہ کی جو افغانستان میں جہاد کے نام پر جو جنگ لڑی گئی تھی اس میں اپنا حلیہ بگاڑ بیٹھا تھا، دھماکے ہو رہے تھے، ڈاکے پڑ رہے تھے، ہتھوڑا گروپ کے نام سے دہشت گردوں کے گروپ آ گئے تھے، کیونکہ پاکستان ایک کراس فائر میں آ گیا تھا روس اور امریکہ کے۔ تو اس وقت تعلیمی اداروں میں اور باہر منشیات کا رجحان عام تھا، کلاشنکوف کلچر آ گیا تھا، تشدد ہو رہا تھا اور ڈی پولیٹیسائز ہو کر رہ گئی تھی سوسائٹی میں، ایک لوگ سیاست سے لا تعلق سے ہو کر رہ گئے تھے، سوائے طلبہ یونینز کے اور سیاست کی دلچسپی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ٹریڈ یونینز کا جو دائرہ ہے وہ سکڑتا جا رہا تھا اور ایک ڈی پولیٹیسائز اور ایک ہومیوپیتھک قسم کی ایک سوسائٹی جو ہے وہ تشکیل پا چکی تھی جب جنرل ضیاء الحق منظر سے ہٹ گئے۔ ان کے ساتھ بڑے بڑے نامور قسم کے لوگ تھے۔ وزارت خارجہ میں آغا شاہی، صاحبزادہ یعقوب علی خان جیسے بڑے نام، معاشیات کے شعبے میں ڈاکٹر محبوب الحق جیسے بڑے نام، اور اسلامیات کے شعبوں میں مولانا ظفر احمد انصاری اور جو دوسرے راجہ ظفر الحق اور اس طرح کے بڑے نام تھے، اور ان کے ایک دبنگ وزیر خارجہ تھے، وزیر دفاع تھے معاف کیجیے گا، میر علی احمد خان تالپور، لمبی مونچھوں والے اور بڑے دبنگ۔ جب اندرا گاندھی نے پاکستان کو کوئی دھمکی دی تو انہوں نے میر علی احمد تالپور نے بڑے دبنگ انداز میں کہا ہم وہ ہاتھ توڑ دیں گے جو پاکستان کی طرف بڑھیں گے، اور یہ اندرا گاندھی کو بہت سخت جواب دیا، بڑی رعبدار شخصیت تھے۔ تو آج جو یوں یہ جنرل ضیاء الحق کی حکومت عملی طور پر ٹیکنوکریٹس کی حکومت تھی کہ ماہرین کو جمع کیا گیا تھا دنیا بھر سے اور حکومت چلا رہے تھے۔ کم از کم جنرل پرویز مشرف کی حکومت کا بھی ابتدائی یہی نین نقش تھے، یعنی یہ ٹیکنوکریٹک حکومت تھی۔ اور جب پھر یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی تو حالات بہتری کی طرف جانے کی بجائے ابتری ہی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ پاکستان کا جو سفر ہے وہ زوال کی طرف ہی بڑھتا چلا گیا۔ سو نتیجتاً یہ ہوا کہ کوئی بہتری نہیں آئی، یعنی مارشاء اللہ جب آتا ہے، غیر سیاسی حکومت جب آتی ہے تو اس کے لبوں پر پاکستان کی خرابی کی ایک تصویر ہوتی ہے، اور بہتر کرنے کا، جمہوریت کو بنیادی طور پر نافذ کرنے کا، متعارف کرانے کا ایک نقشہ ہوتا ہے، ایک ڈھانچہ ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ پردہ ہٹتا ہے اور لنگر انداز جو جہاز ہے اس کے عرشے پر یہ ٹیکنوکریٹس، یہ ماہرین جب اپنی اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو لوگ دنگ رہ جاتے ہیں۔ ایک امید پیدا ہو جاتی ہے کہ اب پاکستان رائٹ ڈائریکشن کو جائے گا، اچھی سمت کو جائے گا، ترقی کے راستے پہ جائے گا۔ لیکن جب عرصے پر یہ کھیل ختم ہوتا ہے، یہ اقتصادی ماہرین، یہ مذہبی ماہرین، یہ سیاسی ماہرین، یہ قانونی اور آئینی ماہرین جب اپنا کھیل ختم کرتے ہیں لنگر انداز جہاز کے عرصے پر، تو پھر لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تو وہیں کھڑے تھے جہاں سے وہ چلے تھے، اور یہ سب کچھ تو ایک نظر کا دھوکہ تھا، ایک فریب نظر تھا، کیونکہ آگے دکھوں کا، مسائل کا، مشکلات کا لک و دک صحرا اور تاحد نگاہ سمندر جو ہے وہ ان کو درپیش ہوتا ہے۔ تو اب جو ٹیکنوکریٹک حکومت کے نام پر آئین سے باہر نکل کر ایک ماورائے آئین حکومت بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے یا باتیں کی جا رہی ہیں، محض عمران خان سے جان چھڑانے کے لیے، اسی طرح جیسے بھٹو سے جان چھڑانے کے لیے کیا گیا تھا، تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا یہ جو شیروانیاں سلوا کر ٹیکنوکریٹس آ کر بیٹھے ہیں اور للچائی ہوئی نظروں سے کرسیوں کو دیکھ رہے ہیں، کیا ان میں ڈاکٹر محبوب الحق سے بڑا کوئی ماہر معیشت ہے؟ کیا ان میں مولانا ظفر احمد انصاری، راجہ ظفر الحق سے بڑا کوئی ماہر امور اسلامی ہے؟ کیا کوئی آغا شاہی اور صاحبزادہ یعقوب علی خان سے بڑا کوئی خارجہ امور کو سمجھنے والا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف جو بیماری کا علاج ہے، وہ کرونک بیماری کا علاج ہے، وہ پیراسیٹامول سے کرنے کی اور وقت گزارنے کی ایک تدبیر ہوتی ہے، اور شاید پاکستان کو ایک اور دلدل میں، ایک اور جنگ میں دھکیلنے کے لیے یہ چونچلے کرنا اور یہ ڈھکوسلے کرنا ضروری ہوتا ہے۔
اب جو حالات درپیش ہیں، پی این اے کا کردار دوبارہ وہ پی ڈی ایم کر رہا ہے جو حکومت میں ہے، اور صرف عمران خان سے جان چھڑانے کے لیے ملک میں جمہوریت کا ایک قتل عام اور جمہوریت کی گاڑی کو پٹڑی سے اتارنے پر بھی وہ عملی طور پر آمادہ اور تیار ہیں۔ اور جمہوریت جب پٹڑی سے اتر جاتی ہے تو جب ویکیوم پیدا ہوتا ہے سیاست میں، تو اس ویکیوم کو پھر بقول مشاہد حسین سید کوئی آئندہ محمد خان جنرل یا غیر سیاسی قوت پورا کرتی ہے۔ تو اس وقت عمران خان پی ڈی ایم کے قابو میں نہیں آ رہا، اس کا بیانیہ مقبول ہو گیا ہے، وہ شخصی طور پر مقبول ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئین سے انحراف کیا جائے، آئین سے باہر کوئی راستہ اپنایا جائے، کوئی باہر راستہ اختیار کیا جائے۔ یہ راستہ جب کھلتا ہے تو پھر حالات آپ کے اپنے کنٹرول میں نہیں رہتے۔ یہ تاریخ کا سبق ہے، اور جو میں نے تاریخ سے بیان کیا ہے صرف ایک جنرل ضیاء الحق کے دور میں۔ آج یوں لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کو ایک بار پھر ایسے ہی مسیحا کا انتظار ہے، کسی جنرل ضیاء الحق کا انتظار ہے جو عمران خان، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کسی تارا مسیح کا انتظار ہے انہیں عمران خان سے جان چھڑانے کے لیے۔ تارا مسیح وہ جلاد تھا جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو اڈیالہ جیل میں جو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا تھا۔ تو پی ڈی ایم محض کسی ضیاء الحق کا انتظار نہیں کر رہا، بلکہ وہ تارا مسیح کا بھی انتظار کر رہا ہے کہ عمران خان سے جان چھڑانے کے لیے، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ عمران خان اگر برسر اقتدار آیا تو وہ دوبارہ احتساب کی گاڑی کو اپنی پٹڑی پر رواں کرے گا، چڑھائے گا، اور ملک میں جو کرپشن ہوئی ہے یا جو قانون سازی ہوئی ہے کچھ افراد کو، کچھ گروہوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، وہ اس کو ریورس کرے گا۔ تو اس عارضے نے ایک خوف کی شکل اختیار کی ہے، اور اب پی ڈی ایم اپنے راستے سے ہٹ کر اس خوف کی قید میں اور اس کے حصار میں آ چکا ہے، اور اس خوف سے نکلنے کے لیے وہ ایک غیر سیاسی سیٹ اپ، اور خود بھی جس سے وہ باہر ہو جائے، ایک ایسے سیٹ اپ کو قبول اور آمادہ کرنے پر تیار ہو چکا ہے۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے اگر وسیع تر تناظر میں دیکھا جائے، اگر تو ان کے کیسز کے ختم ہونے اور باقی معاملات کے تناظر میں دیکھا جائے پھر تو وہ فائدے میں رہے ہیں، لیکن اگر وسیع اور ملکی حالات کے تناظر میں اور تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ قطعی طور پر کوئی اچھا اور درست فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ جو جمہوریت کی گاڑی جب پٹڑی سے ہٹتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اسے کوئی غیر سیاسی قوت پر کرتی ہے، اور پھر تاریخ کا جبر یہ ہوتا ہے کہ پی این اے کے لیڈروں یا ان کی اولادوں کو اسی بھٹو کی بینر تلے، اس کی تصویر تلے سجے ہوئے ایم آر ڈی کے بھالیے جمہوریت ٹرک پر بیٹھنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ استعمال ہو چکے ہیں۔ تو اب جو پاکستان کا موجودہ سیاسی بحران ہے، اور جس کو مزید گہرا کرنے کے لیے آئین سے باہر کی تانک جھانک جاری ہے، اس بحران سے بھی جان چھڑانے کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ جمہوریت سے ہی منہ موڑ لیں، بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ خود سپردگی اختیار کی جائے، عوام کے آگے ہتھیار ڈال دیے جائیں، سرنڈر کیا جائے، اور ان کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔